अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आसिफ रफ़ीक और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी, तो उसी को हम आगे लेके चलते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि फ़लसफ़ा खुदी क्या होता है, खुदी को डेवलप करने की कौन सी स्टेजेस हैं, खुदी को जो है वो मजबूत करने के लिए इंसान के अंदर कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देखें ताकि आपको इस पार्ट की भी जो है वो समझ आ सके। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी खुदी को कमज़ोर करती हैं। तो उसमें पहली चीज़ है खौफ। ठीक है, खौफ ऐसी चीज़ है जो आपको कुछ भी करने से रोकता है। ठीक है, चाहे आप कोई क्रिएटिव काम करना चाहें, आप कुछ भी करना चाहें, तो खौफ की वजह से आप वो नहीं कर सकते। तो अल्लामा इकबाल अपनी किताब असरार खुदी में बताते हैं कि जिस बंदे के अंदर खौफ है या जिस कौम के अंदर खौफ है वो खुददार नहीं हो सकता बंदा, ना ही वो कौम जो है वो खुददार हो सकती है। इस तरह वो बताते हैं आगे कि जो बैगरी जो है ये भी खुदी को कमज़ोर करती है। अब बैगरी का मतलब ये नहीं कि आप जो है वो किसी से भीख मांगने, जैसे गली मोहल्लों में जो है वो भीख मांगने वाले होते हैं और आप भीख मांगते हैं, नहीं। वो कहते हैं कि बैगरी जो है हर तरह का सवाल, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने, चाहे वो आपकी कोई इकोनॉमिक ज़रूरत हो, ठीक है, या आप कोई आइडिया क्रिएट कर रहे हैं तो आपने ओरिजिनल आइडिया देना है, किसी से भीख मांग के ये चीज़ नहीं करनी। यानी कि आप सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली किसी तरह, हर तरह की चीज़ें आपकी अपनी होनी चाहिए। आप किसी के आगे सवाल ना करें, हाथ ना फैलाएं। उसके बाद आता है स्लेवरी, यानी कि जो अफराद स्लेव होते हैं या जो कौमें जो है वो गुलाम होती हैं, उनमें खुददारी या खुदी नहीं होती। अब स्लेवरी सिर्फ फिजिकल नहीं है कि आपको जंजीरों में जकड़ दिया जाए, ठीक है, तो आप गुलाम हैं। स्लेवरी जो है वो मेंटल भी, वो कहते हैं कि मेंटल स्टेट भी जो है वो भी एक स्लेवरी है। यानी आप जिस्मानी और ज़हनी तौर पर आज़ाद हैं, आपके ख्यालात भी आज़ाद हैं और आपका जिस्म भी आज़ाद है। तो वो कहते हैं कि अगर आप स्लेव नहीं हैं तो आप खुददार हैं। ठीक है, जैसे उनका अपना शेर है, गुलामी में नाकाम आती हैं तदबीरें न शमशीरें, गुलामी में नाकाम आती हैं तदबीरें न शमशीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें। यानी कि वो कहते हैं कि आपके अंदर एक तजस्सुस है, ज़ौक़ है, तो फिर आप हर तरह की जंजीरों से आज़ाद हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं नस्ब परस्ती। वो कहते हैं जिस इंसान के अंदर, जिस कौम के अंदर नस्ब परस्ती हो, उसमें खुद ही पैदा नहीं हो सकती। वो कौमें, वो अफराद, वो कबीले, वो खुददार नहीं होते जो नस्ब परस्ती पे यकीन करते हैं। तो जैसा कि वो बताते हैं, उनका अपना एक शेर है, यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। तो इस शेर में वो बेसिकली डिनाई करते हैं कि इंसान जो है वो मुसलमान होता है, उसका नस्ब परस्ती, कबीले, कौमें, इससे उसका लेना देना नहीं होता। तो अगर ये चीज़ें हैं तो जो है वो इंसान खुददार नहीं होता। अच्छा, अब ये तो हमने इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी जो है थोड़ा सा वो उसको हमने देख लिया। ये काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया जा सकता था, क्योंकि टाइम, वीडियो शॉर्ट्स ही बनानी होती है, तो उसमें मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके इसको बताया है, जल्दी जल्दी इसको एक्सप्लेन किया है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमने शुरू में बात की थी कि हम कोई गुलाम हैं, तो हम देखते हैं कि इकबाल ने जो चीज़ें बताई कि ये हमारे अंदर होंगी तो हम गुलाम नहीं हैं, हम खुददार हैं, और ये नहीं होंगी तो फिर हम गुलाम नहीं, खुददार हैं। तो पहले हम देखते हैं कि क्या हमारे अंदर करेज है, हमारी कौम के अंदर, हमारे अफराद के अंदर करेज है, जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ये खुदी के लिए बहुत लाजमी है। नहीं है। आप देखते हैं कि मौजूदा हालात में फ़लस्तीन का जो मसला चल रहा है, ठीक है, उस पर हमारे लीडर, हमारे जो पाकिस्तानी लीडर हैं,
ہماری قوم تو آواز اٹھا رہی، لیکن کسی پولیٹیکل فورم پہ کہیں جا کے ہم نے آواز اٹھائی ہے؟ بہت کم ہے، بہت کم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کسب حلال، کیا کیا ہمارے معاشرے میں حلال رزق ہے؟ ہمارے جو معاشرے میں آئیڈیاز جو ہیں وہ دوسروں کے چوری نہیں کیے جاتے؟ کیا ہم کسب حلال پہ یقین رکھتے ہیں؟ تو آپ خود ہی دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں اس کی کیا حالات ہیں۔ ایک ریڑھی والے سے لے کر اوپر تک، آپ ایک بزنس مین تک جائیں تو قصب حلال کو کتنا فالو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کریٹو سوچ یا اوریجنل سوچ۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنے سائنٹسٹ ہیں، کتنے نوبل پرائز ونر ہیں، کتنے اوریجنل تھنکر ہیں۔ سارے کہیں نہ کہیں ویسٹرن آئیڈیاز کو کاپی کر رہے ہیں۔ جو ہمارے پولیٹیکل تھنکر ہیں، ہمارے رائٹر بھی انہی کو کاپی کر رہے ہیں، سوائے کچھ لوگوں کے جو ہے۔ باقی تو یہی چل رہا ہے، ہمارے اندر اوریجنل کریٹو چیز ہے ہی نہیں۔ ہم نئی چیزیں بنا ہی نہیں سکتے۔ آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں دیکھ لیں، ہماری کیا چیز ہے؟ ہماری تو ایون چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بھی ہم ویسٹ سے لیتے ہیں۔ تو اٹ مینس ہمارے اندر کریٹو چیزیں بھی بہت کم ہیں بھی تو بہت، اس کی ریشو بہت کم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آتا ہے ہمارے اندر ٹالرنس۔ کیا ہمارے معاشرے میں برداشت ہے؟ کیا ہمارے افراد کے اندر برداشت ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ آپ ابھی کا واقعہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک لڑکی ہے، اس نے صرف عربک ورڈز اس کے لباس پہ تھے، تو ہمارے جو ہے معاشرے کے لوگوں نے کیسے بیہیو کیا ہے۔ باقی اوورال آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جو ہے وہ کیا حالات ہیں۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کو مارنے پہ تل جاتے ہیں۔ کسی کی بات جو ہے وہ ہم سننے کو تیار نہیں ہے۔ اختلاف رائے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے اس معاشرے میں، تو نہ تو اسٹیٹ میں اور نہ ہی افراد میں۔ اسٹیٹ بھی آپ کوئی بات کریں گے تو آپ کو اٹھا لیں گے، غائب ہو جائیں گے آپ، اور افراد کے سامنے بھی آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیزیں تھی جو ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہے۔ تو لیکن ہم نعرے تو لگا رہے ہیں ہم کوئی غلام ہیں۔ تو دیکھ لیں جی، علامہ اقبال آپ کا ہی شاعر تھا، شاعر مشرق آپ اس کو کہتے ہیں۔ تو کیا وہ چیزیں ہمارے اندر ہیں جو علامہ اقبال نے فلسفہ خودی میں بیان کی ہیں؟ تو دیکھ لیں کیا حالات ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جن سے علامہ اقبال نے اپنے فلسفہ خودی میں روکا ہے۔ پہلی آتی ہے جی نسب پرستی۔ ہمارے ہاں تو بات سٹارٹ ہی نسب پرستی سے ہوتی ہے۔ آپ ایک محلے میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی ذاتیں، میں تو سید ہوں، میں تو جی مختلف ذاتیں ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا۔ تو ہر طرح کی جو ہے وہ نسب پرستی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ اسٹیٹ لیول پہ آ جائیں، ہم سندھی ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم کشمیری ہیں، ہم بلوچی ہیں، ہم پٹھان ہیں، یہ ہم بٹے ہوئے ہیں۔ تو کیا ایسے جو نیشن ہے وہ بھی ہمارے اندر جو ہے نسب پرستی بہت زیادہ ہے، تو ہم ایز اے قوم خوددار نہیں ہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی ہمارے اندر۔ اس کے بعد ہے سلیوری۔ تو سلیوری بھی اسی میں آتی ہے کہ ہم دیکھ لیں، ہم بات نہیں کر سکتے، ہم ذہنی اور جسمانی طور پر دوسروں کے غلام ہیں۔ ویسٹرن کنٹریز جو ہمیں کہتی ہیں، جو میڈیا ہمیں کہتا ہے، ہم وہی کرتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے وہ ہماری خودی کو کمزور کر رہی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے بیگری، یعنی کہ کسی کا آگے ہاتھ نہ پھیلانا۔ تو ہمارے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بھیک مانگنے والے ہیں۔ آپ کسی روڈ پہ جائیں، کسی سڑک پہ جائیں تو آپ کو نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو چھوڑے، ہماری اسٹیٹ لیول پہ بھی ہم جو ہے وہ دوسرے ممالک کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہیں، IMF کے آگے، ورلڈ بینک کے آگے، چائنا جائیں، ٹرکی جائیں، کہیں بھی ہم جائیں، ہمارے حکمران جو ہیں وہ بس قرض مانگتے پھرتے ہیں اور نعرے بھی در آگے لگاتے ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں، ہم تو بڑے خوددار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے خوف۔ تو خوف بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ آپ افرادی طور پہ لیں، کسی سے پوچھیں، ہر بندہ ڈرا ہوا، سہما ہوا آپ کو ملے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور اسٹیٹ لیول پہ بھی یہی ہے کہ ہم بس ڈرتے ادھر ادھر منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، کسی سے کریج کے ساتھ ہم بات نہیں کر سکتے، نہ ہمارے لیڈر کسی بھی فورم پر، سوائے ایک دو کے ہمارے جو لیڈر ہیں، باقی سارے کسی فورم پہ جائیں گے تو کھل کے بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں تھی جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم بس نعرے لگاتے ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں۔
تو میں اس ویڈیو کا جو ہے وہ جو اختتام ہے علامہ اقبال کے ایک شعر سے کروں گا: ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی، ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے مر نہ سکے۔ شکریہ۔